اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان اسد سید آج اسد سید لائیو یوٹیوب پہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ارطغرل غازی کے بعد ایک ایسا نیا ڈرامہ کہ جس کی جو ریکویسٹ ہے اور جس کو دیکھنے کی بات ہے وہ 1 دسمبر کو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ صوفیزم سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اور جو معرفت کے حوالے سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں وہ اس ڈرامے کو دیکھیں، اور انہوں نے اس کا نام بتایا یونس ایمرے۔ یونس ایمرے جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نشر کیا جا رہا ہے، اس کا او ایس ٹی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ او ایس ٹی ریکارڈ کرنے کے لیے آواز استعمال ہوئی ہے ابرار الحق صاحب کی، اور کلام ہے او ایس ٹی میں بابا بلے شاہ جی کا۔ اور اس ڈرامے میں ایسی کیا خاصیت ہے اور اس میں ایسی کیا بات کی گئی ہے اور وہ شخصیت اور وہ کریکٹر کیا ہے جس میں اس ڈرامے میں جس نے اہم کردار ادا کیا ہے، وہ ہیں جناب یونس ایمرے۔ یونس ایمرے 31ویں صدی میں اناطولیہ میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، جو کہ اب ترکی کا بہترین حصہ مانا جاتا ہے، جو کہ اس وقت ترکی میں موجود ہے۔ اچھا، وہ فیمس کس بات سے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ وہ اناطولیہ جو اس وقت اناطولیہ تھا اب وہ ترکی کا حصہ ہے، تو ترک ہی اسے پروموٹ کر رہے ہیں اس شخصیت کو، اور وہی اس کو اپنا ہیرو اور اپنا لیجنڈ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک شخصیت ہے، ان کی پہچان ہے ایک صوفی شاعر کے طور پہ، ان کی پہچان ہے ایک درویش کے طور پہ، ان کی پہچان ہے ایک روحانی شخصیت کے طور پہ۔ یہ یونس ایمرے جو ہیں، جس دور میں جلال الدین رومی، ابن العربی، ان کے ساتھ ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ واحد ترک شاعر ہیں ہسٹری میں جنہوں نے پوری کی پوری شاعری جو ہے وہ خالصتاً ترک زبان میں کی ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو اس وقت کے شاعر تھے انہوں نے شاعری کی تو کسی نے عربی کا استعمال بھی درمیان میں کیا، کسی نے فارسی کا استعمال بھی کیا، تو یہ واحد شاعر تھے، صوفی تھے اور درویش تھے جنہوں نے خالصتاً بنیادی طور پہ جو تمام شاعری ہے، جو لوگ داستانیں ہیں، جو ان کے قصے انہوں نے لکھے، وہ سارے کے سارے ترک زبان میں لکھے۔ اس لیے ترکی والے جو ہیں وہ ان کو خالصتاً ترک زبان کو پروموٹ کرنے والے جو بنیادی بانیوں میں جن لوگوں کا شمار ہوتا ہے اس میں بھی یونس ایمرے کو شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس ڈرامہ جو پاکستان میں یہ جو نشر کیا جا رہا ہے، اس کا نام ڈبنگ کے بعد اس کا نام ہوگا راہ عشق۔ یہ ہفتے میں 2 دن پاکستان ٹیلی ویژن پہ نشر کیا جائے گا، اور یہ خصوصی طور پہ جیسے ارطغرل غازی ہمیں دکھایا گیا، یہ پرائم منسٹر کی جو ہے وہ اپنی چوائس تھی، انہوں نے اس کو ڈب کروایا اور ڈب کروا کے انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلایا، جس نے کامیابیوں کی ایک لمبی اور بہت بڑی داستان چھوڑی ہے، اور اس نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اس قدر اس کو دیکھا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی اور بہت سارے لوگوں نے اسے پسند بھی کیا۔ لیکن یونس ایمرے، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ارطغرل غازی کی طرح اس میں بھی گھوڑے ہوں گے، اس میں بھی تلواریں چلیں گی، اس میں بھی سازشیں ہوں گی، اس میں بھی جو ہے وہ گردنیں اڑائی جائیں گی، اس میں بھی یہ سارا سلسلہ ہوگا، تو آپ بالکل غلط ہیں۔ یونس ایمرے ایک بالکل متضاد کریکٹر ہے۔ جیسے آپ نے ارطغرل غازی میں ایک کریکٹر دیکھا تھا ابن العربی کا، ابن العربی جو ہے وہ صرف اور صرف اصلاح کی بات کرتے ہیں، صوفیزم کی بات کرتے ہیں، وہ روحانی علم کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں پکڑتے۔ تو یہ یونس ایمرے جو ہیں، ان کا کریکٹر بھی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ ان کو ثانی رومی بھی کہا جاتا ہے، اور ابن العربی کے بعد بھی ان کی شخصیت کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل سیم ایسا ہی کریکٹر ہے۔ اگر میں تھوڑی سی بنیاد اس کی بیان کروں آپ کے سامنے، تو اس وقت کیونکہ کونیا جو ہے وہ دارالحکومت تھا اس پورے خطے کا، تو کونیا میں یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور یہ حدیث کا، فقہ کا اور عربی کا اور ترک زبان کی جو تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو یہ بڑے سخت خلاف تھے شاعری کے، اور یہ صوفیزم کے خلاف تھے۔ لیکن اچانک ان کی ذات میں ایک ایسا انقلاب آیا، اور وہ انقلاب کیسے آیا کہ ان کو جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو ان کو ایز اے قاضی بنا کے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، ایک بالکل پسماندہ سا ایریا تھا، نالیحان کا لوگ نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ چوری چکاری اور اس قسم کے حالات تھے، اور وہ بہت پسماندہ سا ایریا تھا۔ وہاں پہ ان کو قاضی بنا کے بھیج دیا گیا اس وقت کونیا کے دارالحکومت کی درسگاہ کی جانب سے۔ جب یہ وہاں جا رہے تھے تو ان کی رستے میں اور قریب ترین جب یہ تھے نالیحان کے، تو ان کی ملاقات ہوئی تاب توک
ایمرے کے ساتھ۔ اب یہ تابتوک کون تھے؟ تابتوک ایک ایسے صوفی شاعر اور صوفی ہستی تھی کہ جن کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات کے اندر ہی ایک بڑا بدلاؤ آیا۔ جس شاعری کو یہ حرام سمجھتے تھے وہ تو شاعر تھے، اور پھر وہ ایسی باتیں کر رہے تھے اور ایسی حکمت والی باتیں، اور ایسا ان کا انداز تھا کہ اس نے پہلی ملاقات نے ہی ایک گہرا اثر چھوڑا ان کے اوپر، یونس ایمرے کے اوپر۔ یونس ایمرے پھر ان کے ساتھ وہاں قاضی کے عہدے کو چھوڑ کے کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے قاضی کا جو عہدہ تھا اسے ٹھکرا دیا اور اس کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ اس کو چھوڑنے کے بعد وہ مکمل طور پہ جو ان کے مرشد بن چکے تھے تابتوک ایمرے، ان کے پاس 40 سال تک روحانی علم حاصل کرتے رہے اور شاعری کرتے رہے، اور ایسی شاعری کی کہ اب اگر ترک زبان اور ترک جتنا بھی بڑا قبیلہ گزرا ہے اس میں اگر کسی ترکی کے شاعر کا نام آتا ہے تو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ یہ سب سے بہترین ترک شاعر مانے جاتے ہیں۔ حالانکہ پہلے یہ مخالف تھے اور صوفیزم کے بھی اور شاعری کے بھی، لیکن ابھی ان کی پہچان جو ہے وہ پورے ترکی میں، اور جہاں بھی ترک زبان رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو پہلے یا دوسرے نمبر پہ جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ان کی پہچان کیسی ہے، اگر ہمیں پاکستان میں سمجھنا ہو تو جیسے بابا بلے شاہ جی ہیں، جیسے خواجہ غلام فرید ہیں، جیسے ہمارے پاس وارث شاہ جی تھے، اور عبداللطیف بھٹائی، اور یہ نام ہمارے پاس بڑے فیمس ہیں۔ ان کا کریکٹر ترکی میں سین ایسا ہی ہے، اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب یہ سیریل ہمیں کیوں دکھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں ایک تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 2015 میں اس کا پہلا سیزن دکھایا گیا ترکی کے اندر، اس کے بعد 2016 میں اس کا دوسرا سیزن دکھایا گیا، اور اس کا ایک معاشرے کے اوپر، کیونکہ اس کی جو انگلش ایپیسوڈ ہیں وہ آلریڈی یوٹیوب پہ موجود ہیں، ابھی اسے ڈب کیا جا رہا ہے، OST اس کا جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، وہ آپ PTV پہ دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہے۔ ابھی اس کا جو ایپیسوڈز ہیں اور یہ سیریل جو ہے وہ دکھایا جائے گا PTV کے اوپر، تو اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ایک روحانیت کا جو منظر ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ روحانی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح حکمت آمیز باتیں ہوتی ہیں، کس طرح شاعری ہوتی ہے، کیسے فلاح انسانیت کی بات ہوتی ہے، کیسے خدا کے قریب جانے کی بات ہوتی ہے، کیسے خدا کے عشق میں جو ہے وہ مگن ہوا جاتا ہے، عشق الہی کیسے حاصل کیا جاتا ہے، انسانیت کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اس کریکٹر میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ترکی نے یہ جو ڈرامہ بنایا، اور اس کو TRT ورلڈ کے نام سے ترکی کا جو ایک قومی ٹیلی ویژن ہے، جسے آپ ترکی کا جو ہے وہ حکومتی ٹیلی ویژن بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ اسے دکھایا گیا۔ اس ٹیلی ویژن پہ 2015 اور 2016 میں اس کو چلایا گیا، 2 سیزنز کے اندر تقریباً 44 اس کی ایپیسوڈ تھی۔ ابھی اسے پاکستان میں چلایا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی انفارمیشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک ہمارے آفیشیل پیج کو لائک کریں، اسد سید لائیو سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اور سبسکرائب کریں، بیل آئکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔